بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال جو ریاست کے نوجوان کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا، تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کا مستقبل آپ لوگ ہیں۔ جب تک آپ میں حوصلہ ہے، عزم ہے، آپ کے اندر ایک طاقت اور قوت ہے لڑنے کی، اور آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس وقت تک ریاست کا مستقبل آپ ہے۔ 1947 سے پہلے ریاست جموں کشمیر کے اندر سیاسی جدوجہد تھی، اور مہاراجہ کشمیر سے وہ سیاسی حقوق کی جنگ تھی، بنیادی حقوق کی جنگ تھی اور مذہبی حقوق کی جنگ تھی۔ لیکن 1947 کے بعد اس کی نوعیت بدل چکی ہے۔ اب ریاست کی آزادی کی جنگ ہے، اور یہ قومی آزادی کی جنگ ہے، اور یہ جنگ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی جنگ ہے۔ بھارت کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، 9 لاکھ سے زائد مسلح فوجی، دہشت ناک فوجی، ریاست کے ہر شہری کی سر پر بندوق تانے ہوئے ہیں، لیکن ریاست کے اندر جذبہ حریت کو ثبت نہیں کیا جا سکا۔ اقوام متحدہ نے اس تصویب رائے کا حق دیا تھا، اور آج بھی ہمارا مطالبہ جو ہے وہ اس تصویب پہ عمل درآمد کا مطالبہ ہے۔ ہم نے بندوق اس لیے اٹھائی کہ بھارت قراردادوں پر عمل درآمد کرانے سے انکاری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نام نہاد انتخابات ہوئے وہ رائے شماری ہے، اور کشمیری عوام نے اپنا حق دے دیا رائے کا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ جس طرح کے انتخابات کشمیر کے اندر ہوتے رہے، جس طرح کی وہاں حکومتیں بنتی رہیں، وہ بھی حیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے مستقبل کے لیے ایک ریاستی جماعت کا، جس کو ریاست کے عوام کی حمایت حاصل ہو، جس کا ایجنڈا ریاست کا مستقبل ہو، ایک جماعت کا ہونا ناگزیر ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس وقت تک جو آزاد کشمیر میں جماعتیں ہیں، ان کا منتہی نظر آزاد کشمیر کا لولا لنگڑا اقتدار ہے۔ اس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا نظریہ بھی یہی رہا ہے۔ تو جب تک ایک قومی جماعت نہ ہو، اس کا ایک ایجنڈا نہ ہو، ایک نظریہ نہ ہو، تو قربانیوں کے باوجود ہم وہ منزل حاصل نہیں کر پائے۔ ریاست جموں کشمیر، مہاراجہ نے 1947 میں کوشش کی تھی کہ پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹیل اسٹینڈ ایگریمنٹ کیا، لیکن چونکہ ہندوستان کے اندر جو صورتحال تھی، ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے، نقل مکانی ہوئی، اس کا اثر ریاست پہ بھی پڑا۔ ریاست کے اندر قبائلیوں نے مداخلت کی، اور پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا کے مہاراجہ نے مشکوک دستاویز جو ہے ہلاک اس پہ سائن کیے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر میں پھر ایک اقتدار کی، برادریوں کی، مفادات کی، الاٹمنٹ کی جنگ شروع رہی، اور یہ جنگ جاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کشمیری نوجوانوں کو منظم ہونا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ ان کا مستقبل ہے، یہ ان کا ملک ہے، یہ ان کا مادر وطن ہے، اور اس کی آزادی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کے اتحاد کے لیے، اس کے وحدت کے لیے انہیں برادریوں سے، مفادات سے، فرقوں سے، مسلکوں سے بالا تر ہو کر ایک ریاست جموں کشمیر کے ایک قوم کی طرح کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، ریاست جموں کشمیر میں غیر مسلم اقلیتیں بھی ہیں، اور بڑی تعداد میں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دیگر اقلیتیں ہیں۔
تو وہ ریاست کے برابر کے شہری ہیں، ہمیں ان کو برابر کے حقوق دینا ہوں گے، اور ہمیں ان سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمارا جو خواب، ہماری جو منظر ریاست جموں کشمیر ہے، اس میں جیسے مسلمان ایک کشمیری ہے، ایسے ہی ایک ہندو کشمیری ہوگا، ایک سکھ کشمیری ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔